بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علا نور وزیر کتن کو اسلام آباد شکرپڑیا کے موجود یم چکم اسلام آباد شکرپڑیا په ځنګل کې د سایکل د ټریک جوړولو په حواله سره چکم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو چې په دې ټریک باندې د دوی څه نظر دی او دې نه علاوه سایکل چلول د صحت لپاره څومره مفید دی او دوی د کوم وخت نه سایکل چلوي او دې سره سره چې کوم په پاکستان کې د سایکل د چلولو چې کوم رجحان دی هغه ډېر کم دی د هغې وجه څه ده او دې نه علاوه چې کوم هغه خلک چې سایکل نه چلوي د دوی هغوی ته پیغام څه دی په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ اسلام آباد شکرپڑیا میں جنگل میں سائیکل ٹریک کے بنانے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جی ہمارے لیے تو جنگل میں منگل ہو گیا ہے. اس کا تو خوبصورت ٹریک ہے سائیکلسٹ کے لیے. یہ سائیکلنگ اور واکنگ دونوں کے لیے ٹریک ہے اور آپ کو ایک نیچر کے قریب ترین جگہ آپ دے دی گئی ہے جو کہ پرسکون ہے. یہاں پہ کوئی ٹریفک نہیں ہے. آپ بے فکر ہو کے اس کے اوپر سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں, واک بھی کر سکتے ہیں. سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے اور آپ خود کتنے عرصے سے سائیکل چلا رہی ہیں؟ جی میں اراؤنڈ 20 ایئر سے سائیکل چلا رہی ہوں ادھر اسلام آباد میں. اور سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے, اگر آپ روز 30 منٹ کے لیے سائیکل چلائیں تو وہ آپ کا 80% ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ رسک کم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ نیچر سے قریب ہوتے ہیں, آپ کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے, آپ کو جم کے لیے کوئی علیحدہ سے پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی اینڈ آپ کے باقی لوگوں سے آپ سوشلائز بھی کر لیتے ہیں. ایک ریلیکسنگ ماحول آپ کو ملتا ہے. پاکستان میں سائیکل چلانے کا رجحان بہت کم ہے اور خاص کر خواتین میں, کیا وجہ ہے اور سائیکل نہ چلانے والی خواتین اور مردوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرے خیال میں جی آج کل اگر آپ یہ مہنگائی کا حال دیکھیں, پیٹرول کی پرائسز کہاں جا رہی ہیں, اس کے بیچ میں تو بہترین ہے کہ سائیکلنگ کی جائے. اور ہماری پوری عوام کو تھوڑا سا چاہیے کہ وہ اس میں انکریج کیا کریں. سب سے پہلے فیملی سے شروع ہوتی ہے یہ چیز. فیملی والے اگر انکریج کریں گے خواتین کو گھر کی کہ وہ سائیکل پہ جا سکتی ہیں, ان کو موٹیویٹ کریں گے تو ضرور نکلیں گی. اور آج کل تو قریب قریب مارکیٹس ہیں گھروں کے, اگر آپ گھر سے نکل کے مارکیٹ تک سائیکل پہ جائیں سودا بھی لینے کے لیے تو یہی آپ کے فیول کنزمپشن بہت کم کر دے گا. اور ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی اس سے اچھی چیز کوئی ہو نہیں سکتی. باہر کے ممالک میں اس طرح مطلب مارکیٹ جانا اس کے لیے باقاعدہ طور پر سائیکل استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے جی. یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک یہاں پہ بہت کامن سی چیز سمجھی جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. خواتین اگر نکلیں گی تو سارے مڑ کے دیکھیں گے, وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں, گھر والے اچھا نہیں مناتے. تو یہ اوور آل ہماری عوام کو اس کے اوپر ساتھ دینا چاہیے. ہمارے ماشاءاللہ اتنے جو لوگ ہیں, جیسے آپ ہمارے مالی حضرات, ہمارے جو اور کام والے, دودھ والے, سارے سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں. جب وہ لوگ نکل سکتے ہیں تو وائی ناٹ خواتین. تو گھر جو کام کرنے کے لیے بھی خواتین آتی ہیں یا جو کہیں اور اپنے آفیسز میں جاتی ہیں, وہ قریب قریب آفس ہو تو ضرور ان کو سائیکل استعمال کرنی چاہیے. دیکھیں جی, بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور پاکستان میں تو بہت زیادہ ان چیزوں کو مس کیا جاتا ہے. اسلام آباد میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جگہ بھی اویلیبل ہے اور چیئرمین سی ڈی اے خصوصاً ان کو اس کا بہت بڑا ریوارڈ ملنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے یہ ایکٹیویٹی شروع کرائی ہیں. پہلے بھی کام ہوتے تھے, یہ بڑا 24 سال پرانا ابینڈنٹ پڑا ہوا تھا یہ ٹریک, اب دوبارہ ایکٹیویٹ کیا انہوں نے. اور بڑی ہیلدی سائیکلنگ تو بڑی اچھی بھی جنگل میں, جی جنگل میں. اور پھر ماشاءاللہ اسلام آباد تو پارکوں میں شہر ہے اور یہ اس کے جنگل بھی کہہ سکتے ہیں, پارک بھی کہہ سکتے ہیں. سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے اور آپ خود بھی سائیکل چلاتے ہیں؟ اگر نہیں چلاتے تو کیا اس ٹریک پہ چلانے کا کوئی ارادہ ہے؟ جی جی, آج میں موٹیویٹ ہوا ہوں, انشاءاللہ سے سائیکلنگ شروع کروں گا. میری باڈی دیکھے تو سائیکلسٹ تو میں نظر نہیں آتا, لیکن یہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہو اور جگہ اویلیبل ہو تو پھر بندے کو اٹریکٹ کرتی ہے چیز. مفید بھی ہے چلانا, صحت کے مطلب وہ جو مطلب مختلف قسم کی بیماریاں ہوں وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور ایک پراپر ایک مشغلہ ورزش ہے اور کرنا بھی چاہیے. جی جی سر, کیونکہ اسلام آباد کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ یہاں پہ سائیکلنگ ایزیلی کی جا سکتی ہے, اتنی ہیٹ ویو ہوتی نہیں ہے اور گرینری کی وجہ سے آپ اچھی بریتھ لیتے ہیں اور اچھا آپ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو صحت کے لیے اللہ بہت اچھی چیز ہے. پاکستان میں سائیکل چلانے کا رجحان بہت کم ہے, اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے ٹریک نہ ہونے کی وجہ سے, اور دوسرا وہ لوگ جو سائیکل نہیں چلاتے ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے اور آپ نے خود بھی آج سے ارادہ کیا ہوا ہے؟ جی سر, بات یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں اسلام آباد کو تو تھوڑا آپ ڈیفرنٹ رکھ لیں, باقی سٹیز میں تو گنجائش ہی نہیں ہوتی سائیکلنگ کی. پیدل چلنے کے لیے فٹ پاتھس نہیں اویلیبل ہوتے, تو سائیکلنگ تو بڑی ایک اہم چیز ہے. تو سی ڈی اے کو اور چیئرمین صاحب کے خصوصی ایفرٹ سے یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی بنی ہے. تو انشاءاللہ میں بھی سائیکلنگ شروع کروں گا اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. جان ہے تو جہان ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں. سائیکل چلانا شروع کر دیں. جی بالکل شروع کریں
اور یہ ٹریک آپ کو ویلکم کرتا ہے, آپ آئیں اور اس کو انجوائے کریں. دا سٹی چھ دی نا دا گرین سٹی دی دا سائیکلونا بارا دی. سو دا CDA پالیسی باندې مشغور چې هر کله چې دا ټریک ډیولپ شي دا هم کوو نورم کوو. او د مارګلا ما دا ویل چې یو موږ کنسلټیشن کمیټي جوړ کوو د سیول سوسایټي سره د سایکل سره څومره چې دلته کار کوي. اور ویل ټرای اینڈ میک اسلام آباد مور بایک فرینډلی. دا چې د انوایرمنټ لپاره هم ټیک دی. نن باندې پټرول هم ډېر زیاته مهنګا دی, خو دغه لپاره بیا خپل سایکل د ستا صحت لپاره هم ټیک دی, د جیب لپاره هم ټیک دی, د انوایرمنټ لپاره هم ټیک دی. سو د دې چې د سټینډونه مو جوړو, بیا په سیکټرونو کې مو ټریک جوړو, او په باغونو کې مو جوړو. انشاءالله ډېر کوو انشاءالله. د صحت لپاره څومره فایدهمند دی او تاسو خپل هم سایکلینګ مطلب کوئ؟ زه خو خپل سپورټس مین یم. دس از د بیسټ ایکسرسایز. سایکلینګ از د بیسټ کارډیو. دس از گڈ فار یور لیگز, گڈ فار یور هارت, good for it's a full body exercise. That's it. This is I think if you go to Europe alta tas ze alta gor arse apna daftar ke pa cycle ke razi bazar lam cycle bande zai aur dagona umru ne sumra de yo sal kal umr de avya tia da vai he is very young. Somebody 70 years, he said he is very young, 30 years to go. سو د دې چې دی نه دا ډېره ضروري ده. په اسلام آباد دلته انوایرمنټ ډېر زبردست دی, ویدر ډېره زبردست دی. پاکستان کې چې کوم د سایکلینګ مطلب چلولو مطلب رجحان دی هغه ډېر کم دی, د هغې څه وجه ده؟ داسې قسمه ماحول چاته اویلیبل نه دی او خلکو ته د سایکل د چلولو په حواله سره ایز ا چیرمین CDA تاسو پیغام څه لرئ؟ بس دا دی چې دا څومره فیسلټي مو جوړو دلته راځئ, دومره زیات چې د دې کې آډینس دی موږ نور هم انشاءالله جوړو. اوس لیٹ دی ٹائم لیٹ دی اس سائیکلنگ کو. میرا خیال ہے انوائرمنٹ ونگ نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے فار دا سٹیزنز آف اسلام آباد. میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہوگی, بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوگی. اس ٹریک کا کچھ حصہ پکا ہے, سو آپ اپنے گھر سے بچوں کو ساتھ لا سکتے ہیں. ڈس ایبلڈ لوگ جو آپ کے گھر میں جن کو نہیں موقع ملتا نیچر کو انجوائے کرنے کا, ان کو آپ لے کے آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے بڑی اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے جو انوائرمنٹ ونگ, بھی جنگل میں, وہ بھی جنگل میں بالکل, تاکہ آپ نیچر سے جو ہمارا تعلق دور ہوتا جا رہا ہے یا ہمارا واسطہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم ریوائیو کرنے کے لیے. تو آئی تھنک آئی ووڈ کانگریچولیٹ آل مائی ٹیم آف انوائرمنٹ ونگ CDA کہ انہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو اتنی جلدی اپنے چیئرمین صاحب کی خواہش کے مطابق بہت جلدی ہم نے اس کو مکمل کیا ہے. سائیکل چلانا صحت کے لیے آپ کے خیال میں کتنا فائدہ مند ہے, اور آپ کا بھی ارادہ ہے کہ میں بھی اس ٹریک پہ سائیکل چلاؤں گی؟ جی بالکل, میرا خیال ہے تمام سٹیزنز کو چلانی چاہیے. اور باقی ویسے تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں, بٹ اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ کیونکہ اٹ از فزیکل ایکٹیویٹی, اور فزیکل ایکٹیویٹی پھر اگر آپ نیچر کے اندر کریں تو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے. تو آئی تھنک ایوری ون شوڈ کم ہیئر اینڈ انجوائے دا نیچر اینڈ ڈو سائیکلنگ. پاکستان میں سائیکل چلانے کا اتنا رجحان نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس طرح کے ٹریک نہیں بنے ہوئے؟ اور ان لوگوں کے لیے جو سائیکل مطلب نہیں چلاتے, کیا پیغام ہے آپ کا ان کے لیے؟ آئی تھنک ون آف دا ریزنز از دا ٹیمپریچر. ایک تو ہمارے پاس ہمارے ملک کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے گرمیوں میں, تو اس لیے سائیکلنگ شاید اتنی ایفیشینٹ نہیں ہوتی. دوسرا ہماری انفراسٹرکچر اویلیبلٹی نہیں ہے. بٹ کنسیڈرنگ کہ اسلام آباد ایسا شہر ہے جس میں کہ موسم بھی موسٹ آف دا ٹائم خوشگوار رہتا ہے, اور ہمارے پاس نیچرلی جنگل بھی اویلیبل ہے, تو یہ ایکٹیویٹی میرا خیال ہے ایک انیشیٹو ہم نے لیا ہے. اس کی 3 لوپس ہیں, فردر بھی ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے. جو لوگ نہیں بھی جنہوں نے نہیں بھی سائیکلنگ کی ہے, بڑا سیف ایک انوائرمنٹ ہے جو آپ یہاں آئیں, آ کے سائیکلنگ انجوائے کریں, نیچر کو انجوائے کریں. اور پلیز صفائی ستھرائی کا ضرور خیال رکھیں, کیونکہ آپ کا ملک ہے, آپ کا شہر ہے, آپ نے ہی اس کو سنوارنا ہے اور آپ نے ہی اس کو اچھا رکھنا ہے. او دا داسې ځای دی چې دلته بچي هم چلولی شي, بوډا هم چلولی شي او ښځینه هم چلولی شي. روډو باندې دا کار یې نه کېږي, ولې چې نن سبا دومره زیات ټرافیک راغلو چې دغه شیونه نه دغه کېږي. دا خپله CDA اور چیئرمین صاحب دغه دغه کړی دی چې دغه باندې جنګل کې یو ټریک جوړ کړو چې هر څوک هیلدي ایکټیویټي لپاره دلته راځي او خلکو نه د محفوظ وي او ګاډو نه د محفوظ وي, نیچرل ماحول به انجوای کوي او نیچرل ماحول به انجوای کوي. سایکل چلول د صحت لپاره څومره مفید دی, او دین علاوه تاسو هم خپل سایکل چلاوئ او که نه یې چلاوئ نو سایکل چلولو خیال هم شته دی؟ سایکل خو ډېر مفید شی دی. دغه کې هر شي وال ایکسرسایز دی, لاسو وال, پښو وال, دغه وال. نن سبا چې څومره خوراک کوو دغه کوو, مونږ هیلدي ایکټیویټي نشته, خالي خوراک دی, چل مستدل دی او وشدل دی. دا خپاره دا ډېر ضروري دی,
خپل خو سایکل نه چلاوم جاګینګ شاګینګ کوم لګ ډېر ایکسرسایز کوم چې هغه هم ټایم میندش هو تاسې جیا چې جوړ شو ان شاء الله کوشش وکړو چې مونږه دفتر نمبر ټایم باسو ان شاء الله دا وای سایکل و چلاول ان شاء الله جی ان شاء الله پاکستان کې چې کوم د سایکل د چلاولو رجحان دی هغه ډېر کم دی د هغې ستاسو په خیال باندې وجه څه ده او هغه خلک چې سایکل نه چلوي هغوی ته پیغام څه لرئ د خبره کام دی چې غونډو نه جی ګاډي شول نن سبا پیسہ هر چا نه شو موټر سایکل ارزان دي خلک ځان نه اشتړی کوي 2 کیلومتر یا کیلومتر یا دکان پورې هم ځي او غاړي چې ځي او موټر سایکل باندې کوشش ته خلک دا کوي چې سایکل باندې د ځي اخ چې وصیت به ښیي او خپل ځان به ښیي او ماحول به ښیي ایک اچھا انیشیٹو ہے سی ڈی اے کی طرف سے اور ظاہر ہے کہ ایک ایسے پوائنٹ پہ جو کہ اسلام آباد میں ایک مین ٹورسٹ پوائنٹ ہے تو ایک سائیکلنگ ہیبٹ جو ہے وہ اچھی ڈیولپ ہوگی اس سے جنگل میں آپ سائیکل مطلب جو ٹریک انہوں نے بنایا ہے اور ایک مطلب نیچرل وہ سب کچھ ہے یہاں پہ ظاہر ہے ایڈونچر ہے اور واک بھی کر سکتے ہیں رننگ بھی کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر قسم کے پرسن کے لیے ہے تو سائیکلنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اچھی چیز ہے کیونکہ جو ماؤنٹین بائیکنگ ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ سٹیز میں کافی کم ہے اسلام آباد جیسے شہر میں جو کہ ایک ماؤنٹینیس ریجن ہے تھوڑا سا تو ادھر ایسی چیز کا ہونا بہت ضروری تھا تو ایک اچھی چیز ہے جو کہ سی ڈی اے نے انیشیٹ کی ہے سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے اور آپ کتنے عرصے سے سائیکل چلا رہے ہیں سائیکلنگ تو ایک آپ کا ذرا بچپن سے آپ کو شوق ہوتا ہے سائیکلنگ کا جب آپ بڑے ہوتے ہو تو میں بچپن میں تو کرتا تھا پھر جو پراپر شروع کیا 2014 سے کی ہے تو اب ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے پہلے ماؤنٹین سے شروع کیا تھا اب یہ روڈ بائیکنگ اور آپ اوپر چلے جاتے ہو تو اس کے لحاظ سے ایکسرسائز ایک اچھی ایکسرسائز ہے ہیلدی ہے ایزی بھی ہے واکنگ یا رننگ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے جوائنٹس کے اوپر پریشر آتا ہے تو سائیکلنگ میں یہ کہ ایک آپ نارمل ریدم میں بھی چلا سکتے ہیں تو اینی ایج پرسن جو ہے وہ اس کو چلا سکتا ہے اور اس کے لیے ایزی پاکستان میں سائیکل چلانے کا جو رجحان ہے بہت کم ہے اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے اس طرح ٹریک نہیں بنے ہوئے ہیں اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جو کہ سائیکل نہیں چلاتے آپ تو ماشاءاللہ 2014 سے چلا رہے ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے ایکچولی مین ریزن یہ ہے کہ ایک تو روڈ سیفٹی کا بہت ایشو ہے ادھر جو اویئرنیس ہے موٹر کارز کی اور ان کی سائیکل لینز پہ یا سائیکل کو کتنا گیپ رکھنا ہے چلاتے ہوئے تو وہ ایک کام ہے جیسے سے لوگ ڈرتے ہیں اور ایک سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے جو لوگ اس سے بھاگتے ہیں ورنہ اپنی گلیوں میں یا ادھر ادھر چلاتے رہتے ہیں بچے تو مین روڈز پہ اسی لیے نہیں آتے ہیں جب ایک پراپر جگہ اس طرح کی بنیں گی تو ظاہر ہے کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں گے اور آئیں گے اور اس پہ کریں گے اور اس سے یہ ہے کہ آپ کے گاڑیوں والے بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں کہ ایک ہیبٹ ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے جو عام روڈوں پہ آپ کی پریزنس ہوگی تو ظاہر ہے وہ آپ کو پھر اس سے لرننگ ہوگی جی یہ بہت ہی ایکسائٹنگ ڈے ہے آج کا اور آج جو یہ سائیکلنگ ٹریک بنایا گیا ہے بہت خوبصورت ٹریک ہے بہت سینک اور بہت ہی ایپک ٹریک ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹریک بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یا بین الاقوامی معیار کے بالکل مطابق ہے میں نے ابھی ٹریک کا سروے کیا ہے اور میں جب سائیکلسٹ وہاں پہ سائیکلنگ کر رہے تھے تو میں نے بھاگ کے ان کے ساتھ جو ہے اس پورے ٹریک کو دیکھا ہے اٹس این امیزنگ ٹریک اور ہمارے جو غیر ملکی مہمان اور جو ایمبیسیز اور جو باہر کے ملکوں سے ہمارے دوست احباب آتے تھے ان کا یہ شکوہ رہتا تھا کہ پاکستان میں ایم ٹی بی کے ٹریکس کی قلت ہے اور وہ اربن ایم ٹی بینگ ہی کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اب ہم پاکستان میں ایم ٹی بینگ ایک سپورٹس کے طور پہ ابھرے گی انشاءاللہ اور اس ٹریک سے جو نئے آنے والے ہمارے ایتھلیٹس ہیں ان کی بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی اور ایک ہیلدی کلچر کو فروغ ملے گا سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے اور آپ خود بھی سائیکل چلاتے ہیں اگر نہیں چلاتے تو چلانا شروع کریں گے جی میں سائیکلسٹ ہوں بیسیکلی میں ٹرائیتھلیٹ ہوں آج میں میرن جانی ٹریک پہ ہائیکنگ کے لیے گیا ہوا تھا تو آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی اس لیے میں اپنی سائیکل نہیں لا سکا لیکن وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ کل صبح سب سے پہلی سائیکل انشاءاللہ یہاں پہ میری ہی ہوگی جہاں تک سائیکل اور صحت کا تعلق ہے سائیکل ایک صحت مند مشغلہ بھی ہے ایک سپورٹس بھی ہے اور ہماری روزمرہ زندگی میں سائیکل ٹو ورک کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ سائیکلسٹ کی جو سپیس ہے سڑک کے اوپر وہ اس سپیس کو ریکلیم کریں اور جو موٹرسٹ ہیں وہ سائیکلسٹ کو جگہ دیں اور ان کے اس جو رائٹ آف وے ہے اس کا احترام کریں
دنیا بھر میں اس وقت کاربن فٹ پرنٹس کی بات ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے, فلیش فلڈس کی بات ہو رہی ہے, سرفیس رن آف کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر جو آپ کے کاربن فٹ پرنٹس ہیں یا کاربن ایمیشنز ہیں یا فاسل فیولز ہیں, ان کو ہم کم کر کے سائیکلنگ کو فروغ دے کر ہم اپنی آلودگی کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں, ہیلدی بھی ہوں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ماحول کے اندر ایک اچھا اثر بھی آئے گا, اور کسی حد تک آلودگی کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی. پاکستان میں سائیکل چلانے کا رجحان بہت کم ہے, اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا, سائیکل چلانے والوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ پاکستان میں واقعی سائیکل چلانے کا رجحان بھی کم تھا, اور کسی حد تک جو موٹرسٹ تھے وہ جو اسپیس ریکلیم کا ایشو تھا وہ بھی تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ کووڈ کے بعد صحت کی آگاہی بڑھی ہے, ہیلتھ اویئرنیس بڑھی ہے, تو لوگ سائیکلنگ کو ایز اے سپورٹس بھی اپنا رہے ہیں. اور فاسل فیولز کے جو ہائیڈرو کاربنز کے مہنگے ہونے کے بعد لوگ جو ہے سائیکلنگ کو ایک آسان اور سستا سفر کا ذریعہ کے طور پر بھی وہ کر رہے ہیں. وہ ایک بھائی ابھی بنی گالا سے سائیکل پہ آئے تھے یہاں, وہ بہت بڑی بات ہے, اور وہ بنی گالا سے سائیکلنگ کر کے آئے. میں خود اپنے چھوٹے موٹے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں وہ سائیکل پہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور کرنے بھی چاہیے. جی ہاں, اور کرنے بھی چاہیے بالکل. اور جہاں تک سائیکلسٹ کے لیے پیغام ہے تو اس میں یہی ہے کہ آپ اس ہیلدی ایکٹیویٹی کو نہ صرف خود کریں بلکہ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں. ایک ایڈوکیسی ہونی چاہیے, اور ان کو ایک آگہی بھی دیں کہ سائیکل کے فوائد کیا کیا ہیں ان کی صحت کے اوپر, اور عام زندگی کے اندر وہ سائیکل کو کس طرح سے ایک یوٹیلیٹی کے طور پہ یا ایک مفید اس کے مدد کے طور پہ وہ استعمال کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے. تو میں سب کو یہی پیغام دوں گا, پوری جو ہے وہ ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے نوجوانوں کو, کہ سائیکلنگ کرتے رہیے, اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلیے اور ایکسرسائز. وہ ایک انکل تھے 65 سال کی عمر میں, وہ آج بھی سائیکل چلا رہے ہیں یہاں پہ. ابھی اس ٹریک میں بھی اس نے حصہ لیا, ماشاءاللہ زبردست جوان قسم کے ابھی بھی لگ رہے تھے. بالکل وہ جوان تھے, اور یہی صرف جوانوں کو نہیں, اوورال مطلب اور یہ جوانوں کے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ آپ بوڑھے کبھی نہیں ہوں گے, اور دیکھیں کہ اس میں ایج از جسٹ اے نمبر. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو, اپنے آپ کو صحت مند رکھتے ہو, موٹیویٹ رکھتے ہو, اور زندگی کے حوالے سے آپ کا رویہ مثبت ہوتا ہے, تو آپ بوڑھے نہیں ہوتے. ایج از جسٹ اے نمبر. دا د سایکلینګ اسوسییشن او د اسلام آباد د خلکو ډېر پخوانی یو مطالبه وه چې دا یو سایکل ټریک جو چې دا 500 میټر الریډي هاف کیلومتر جوړ شوی و. دوی دغه مطالبه وه چې دا بحال شي او چې دا ځای به چې څومره هلچل به زیات وي دغه پروټیکټډ به وي. نو بیا د دوی په ډیمانډ باندې چیرمن صاحب مطالبه منظوره کړه او ایمیډیټلی موږ ته احکامات جاری کړل چې تاسو دغه ایمیډیټلی بحال کړئ. نو تاسو دلته څنګه کتای شوي چې زموږ دغه سایکل کوم ټریک دی دې کې 3 لوپس دي. یو د پاین لوپ دی چې زموږ ټول نه شارټ دی, د گرین تاسو ته ښکاري, دا 1.8 کیلومتر دی. او بل چې زموږ سیکنډ وړوکی لوپ دی روز ووډ لوپس دی, تاسو ته یلو کلر کې ښکاري 2.1 کیلومتر, او سمبل لوپ چې زموږ دی دا 2.8 کیلومتر. نمونه چې کوم زموږ انتخاب کړی دی عام د کوم وی چې دغه علاقې خپل ونې او بوټي وي, هغه نه کې چې کوم بار نه بوټي موږ خور. اوس تاسو ګورئ روز ووډ زموږ د ټالی ورته وي, مو علاقې طرف ته هغه ورته وي شیشم, بلیک شیشم. نو هغه موږ د دې په نوم کړی دی. بل سمبل دی دا زموږ د اسلام آباد خپل پودا دی, او پاین هم نن سبا زموږ دغه ځای اډاپټ کړی دی, یو پلانټس ورنه جوړ شوی دی. نو دې کې داسې پوینټونه چې خلک راځي نو هلته مطلب لږ ریسټ وکړي, داسې څیزونه پکې جوړ شي. تاسو چې د کوم لایټ بلو کلر کې ګورئ کنه پکنیک ایریا 1, په دې ځای کې مو پراپر غزیبو وغیرہ انسټال کوو, بینچز به انسټال کوو, د خلکو کې نستلو بندوبست وکړو, او دلته به واشرومز وي, خو زموږ واشروم به ایکو فرندلی واشروم وي چې دلته یو هغه تنظیم چې موږ کوو پراپر کنسلټنټ سره مشوره کوو چې بھائی د ځای ته موږ ګندګي راو نوړو, صفا سوترا ماحول موږ مینیج کو دلته. بیا هغه د پر بیا تاسو د ګورئ د پینک ایریا تاسو ګورئ نیکسٹ, ځکه چې د کوم پرپل ایریا تاسو ته ښکاري د الریډي کنکریټ ایریا وا چې موږ ریبلیټیټ کړه. دا هغه ایریا دی چې په دې کې معذور خلک هغه مشران دوز elder people چې کوم ټریل 5 یا دا ټریلز انجوای کول او نن د خپل صحت وجې نه ټریلز نه انجوای کوي شي, وی آر ګیوینګ دیم انذر اپورچونټی چې راځي تاسو هغه انجوایمنٹ دلته وکړئ. ځنګل منځ کې لاړ شئ او ځنګل د کوم نیچر د انجوای کوئ. نو هغه خلک په دغه ځای رسېدلی شي د سکای بلو ځای رسه, او چې کوم ینګر خلک دي دې کین گو د فردر ایکسټریم ایڈونچر دپاره پینک ایریا ته تللی شي. هلته به هم موږ د ریسټ روم وغیرہ هر ټایپ فیسیلیټي به ورته پرووایډ کوو. وانس اگین چې دغه کوم فیسیلیټي مو پرووایډ کوو د دغه ماحول دپاره به مسله به نه وي, الټا به دغه دپاره به هیلپفول وي. څنګه چې زه دا یم چې کوم ځای کې موبیلیټي څومره زیاته شي هغه ځای به هغې هم زیات به سیکیور هم وي,
الته به څوک ونې نه کټ کوی شي اور به نه لګېدی شي ځکه چې اکسس دی ته به ګرځې زه به ګرځم زموږ فیملیز به ګرځي چا نه چا نظر به وي یو سرویلینس به وي دغه دلته څوک راتلل هم نه خو نن چې کوم مطلب تاسو دغه سیز افتتاح کړی دا ټریک هم جوړ کړی دی نو نن دومره خلک راجمع شوي دي په دې کې سایکلیسټ هم دي سایکل چلول د صحت لپاره څومره فایدهمند دي او تاسو هم خپل مطلب کوشش به کوئ چې تاسو هم په دې ټریک باندې سایکل وچلوئ او د خلکو سره مطلب دا ټریک انجوای هم کوئ سایکل خو ډیر امپورټنت دی صحت پر یو ځوین شي جو الټیمیټ ایکسرسایز دی چې تاسو مختلف جیم ته ځئ ډیر ټایپ ایکسرسایز کوئ دا یو سنگل یو پیکیج دی چې په دې کې تاسو ټول ایکسرسایز هغه پورا شي کوټه ته ویل شي چې پورا شي او ظاهر خبره ده چې دومره خلک دي او دومره ښکلي بایک سره راځي زمونږ هم شوق کېږي چې مونږ هم یو بایک والو او دفترونو ته هم په بایک باندې ځو خو یخ کې یو ایشو دی چې موږ زمونږ چیرمن صاحب هغه یو ایشو ریزالو کولو دپاره الریډي پلان کړی دی چې بھئی موږ د اسلام آباد سټي بایسیکل فرینډلی سټي جوړه کو چې دی یو اور ایز هول پلان مو وګورو چې چرته موږ مطلب بغیر د اکسیډنټ او د بایسیکل سایکلیست یو فیسیلیټي ورکو چې زموږ د ګاډیو استعمال کم کو یو خو په ماحول باندې اثر د پالوشن او هیټ په شیپ کې او بل هیلدي هم اکټیویټي ده نو څنګه تاسو ویل زما خواهش خدا اوس جوړ شوی دی چې زه سایکل والم او دفتر ته هم په سایکل ځم پاکستان کې د سایکل د چلولو چې کوم رجحان دی ډیر کم دی د هغې وجه صدا د ستاسو په خیال باندې او دې نه علاوه خلکو ته د سایکل د چلولو په حواله سره پیغام څه لرئ دغه وجه مینلی دا د انفراسټرکچر چې زموږ انفراسټرکچر نه ډیولپ کېږي بیکاز یو آر ناٹ فیلینګ سیکیور چې ته کله بایکینګ کوې تاسو یو هغه سینس آف سیکیورټي تا ته پکار وي پیس پکاري چې بھئی ته زه روان یې شاته نه ما څوک هیټ نه کړي دې دپاره یو د انفراسټرکچر ډیولپ کول دي او بل د عوام آګاهي مهم هم چلول دي او بل زموږ د خلکو ډرایورانو هم مسله ده زموږ چې کوم د ډرایوینګ لایسنسونه زیاتره ایشو شوي هغه هم بیا مطلب داسې سټریکټلی موږ هغه نه وي امپلیمنټ کړی د دوی ټیسټونه وغیره مطلب خالي زموږ په سټیرنګ باندې زور وي که موږ د دوی بک بای بک چې کوم موږ بیایو د دوی انټرویو موږ بای بک کوو د دوی ټیسټ بای بک والو چې دوی ته مختلف ساينس او مختلف شیونو پته لګیږي بیا به زموږ حادثات کمیږي بیا به خلک انکریج کیږي چې سایکل هم چلای اوس خو دغه نه خلک یریږي چې زه به مثلا انفراسټرکچر فرست انفراسټرکچر نشته ده که انفراسټرکچر نه دویمه مسله ده چې آیا د کوم ډرایور نن د ټریک جوړ شوی دی او څومره خلک راجمع شوي وي سایکلو سره راغلي وي او دوی لاړل او خپل یې انجوای کوي ظاهر خبره ده چې اوس دوی ته یو فیصد ته دوی پوهیږي چې دا یو ایکسکلوسیو ځای دی دلته ما شاته نه بل ګاډي به مې نه هیټ کوي او زه په خپله فیصله زما په لاس کې دی مطلب خدا نه خواسته چې سم کېږي زما کوم کنټرول دی سایکل ول زما په لاس کې دی نور دوی په ځان باندې سړي اعتماد وي په بل نه وي په بل نورو روډونو باندې په بل باندې اعتماد نه کوي چې دوی وایي چې څنګه به مونږ به ځو زه خو خپل بایک به کنټرول کوم خو شاته نه بل ګاډی به څوک کنټرول کوي نو دیس از د پوینټ اس حوالے سے یہ اچھا انیشیٹو ہے سی ڈی اے کی طرف سے اور اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسیشن بیکاز اب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پنڈی والی سائڈ پہ زیادہ رہتے تو ہمارے لیے زیادہ قریب پڑے گا اور ایم ٹی بی وغیرہ کے لیے آف روڈنگ کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے اور یہاں پہ آپ واکنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کافی پرسنز ہوتے ہیں جو ٹریل 3 ٹریل 5 نہیں جا سکتے دور پڑتا ہے تو ان کے لیے قریب ہے کیونکہ بہت نیئرسٹ ہے I-8 مرکز کے مطلب کہ بالکل پاس آپ شکر پڑیاں. تو کیا کہیں گے سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے اور آپ خود کتنے عرصے سے سائیکل چلا رہے ہیں؟ بہت بیسٹ ہے سائیکلنگ کرنا, آپ ہیلدی رہتے ہیں اور میں تو 2.5 ایئرس ہو گئے مجھے. تو پاکستان میں سائیکل کا مطلب سائیکل چلانے کا جو رجحان ہے بہت کم ہے, اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ اس طرح ٹریک نہ ہونے کی وجہ سے, اور دوسرا جو لوگ سائیکل نہیں چلاتے کچھ لوگ ان کا تو مطلب منفی سوچ بھی ہے, کیا پیغام ہے ان کے لیے؟ ویسے سائیکلنگ کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ لوگ زیادہ تر آج کل وہیکلس پہ آ گئے بائک یا گاڑی میں, تو ان کے لیے وہ غلط چیز ہے, وہ لوگ ان کے عادی ہوئے ہوئے ہیں. اگر وہ سائیکل کی طرف آئیں گے یا رننگ کی طرف آئیں گے وہ ان کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو کرتے ہیں ٹھیک ہے, کچھ ہے پڑھے لکھے وہ نہیں کرتے. اسلام آباد کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح پنڈی میں بہت کم میں نے دیکھے ہیں کر رہے ہوتے ہیں. باقی اسلام آباد یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے کہ وہ رننگ کلب بھی چلا رہا ہے اور سائیکلنگ کلب بھی چلا رہا ہے. یورپ میں زیادہ تر لوگ مطلب مارکیٹ جانا یا کسی اور مطلب دفتر جانا تو سائیکل پہ جاتے ہیں, یہاں پہ بھی اس چیز کو مطلب بڑھنا چاہیے, اس کا رجحان مطلب بنانا چاہیے تاکہ لوگ مطلب سائیکل پہ مارکیٹ جائیں, کسی کام کے سلسلے میں کوئی چیز ضرورت ہو, تو کیا کہیں گے آپ؟
یہ اچھی چیز ہے. بائک ٹو ورک آپ کریں گے وہ آپ کے لیے زیادہ ہیلدی ہے. آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بچے گی, ٹھیک ہے, بیکاز آکسیجن جو ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گرینری کافی ہے, ٹھیک ہے. لوگ صبح کے ٹائم لوگ ہو کے انجوائے نہیں کرتے, صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں 8-9 بجے, ٹھیک ہے. اگر وہی وہ اٹھیں 5 بجے نماز پڑھ کے اپنی واک کرے, ہیلدی ایکٹیویٹی ہے بہت. دا خو ګوره په ځنګل کې منګل جوړ شو که نه, په مخکې خو په ځنګل چې موږ پیاده ګرځېدو او دا یو انتهایی نوې او ډېر چې کوم دی زبردسته ایکټیویټي ده چې په ځنګل شوه موږ په سایکل باندې هم ګرځېدی شو او انجوای کوو نیچرل او بیا نیچرل مطلب چې په سړی منډه وایي په سایکل چې ګرځي ایکسرسایز به کوي او انجوایمنټ به کوي. چې سړک په ګرځېدو باندې خو د اکسیډنټ هم خطره وي, خو په ځنګل چې څه خطره نه وي, په مزه به ښه مزېدار خپل سایکل به چې سایکلینګ چې کوم دی هغه به انجوای کوي. سایکل چلول د صحت لپاره څومره مفید دی او دې نه علاوه سایکل تاسو هم مطلب چلوئ یا په دې نه پس هم اراده شته؟ او موږ ټول عمر په ورکوټوالي کې به سکول ته جتلو, کالج ته به تو په سایکل باندې بتلو, او اوس په دې بوډاوالي کې هم سړی اړه خو غواړي چې سړی سایکل وچلوي, او دا یو ښه اپورچونټي ده. په روډ باندې خو به سړی پریشانې چې هر چا ته څوک گاډي ماډي مې ونه وي, خو دلته خو به داسې اکسیډنټ څه خطره به نه وي. نو په چار ده چې موږ هم بوډاګان هم په دې کې سایکل وچلوو, خو چلوو به انشاءالله. د صحت لپاره څومره مفید ګڼئ؟ سایکل خو ډېر زبردست شی دی, خاص کو ستا چې کوم دی ټول باډي په هغه شي انوالو وي که نه, نو یو دا یو کمپلیټ ایکسرسایز دی. بیا د تا چې کوم دی بلډ سرکولیشن سپیډ زیات شي, مطلب چې بلډ کې سرکولیشن ریټ دی ښه شي, نو اټومیټکلی تا چې کوم دی ټول سسټم چې کوم دی هغه واش کېږي. پاکستان کې د سایکل د چلولو چې کوم رجحان دی هغه کم دی, د دې د ستاسو په خیال باندې وجه څه ده؟ او دې نه علاوه خلکو ته چې کوم سایکل نه چلوي هغوی ته پیغام څه لرئ؟ وګوره موږ په کلو کې په ان پاس چې موږ لاړو موږ ټولو به ټیکلې چولې خپل کار د پړه یو کنوینس هم دا سایکل و کنه, کالج نه به تلو د سکول ته تو د پړه بازار ته تو د پړه. اوس خو دا موټر ګاډي رالل, خو نو موټر شي کېنه خو بیا تا د صحت لپاره خو داسې ښه نه دی. سایکل چې تا به کار به ښه کولو او چې کوم دی ایکسرسایز به دې ښه کېدو او بچت هم د پټرول او پولوشن نه به بچوي او د تا د پټرول خرچه بنوه. اوس خو ته پټرول داسې نشي افورډ کولی چې څونه دا ګران شو. مطلب سایکل ماحول دوست جوړول پکار دي. سایکل خو اوس مهال دو د پچار ده چې دا نور ډیولپ کنټری چې دا شی واپس راغی که نه, سایکل ټریک دی په جګه ده په ښاریو شي جوړ شي دي, نو پچار د موږ هم د نوې چیرمین صاحب چې راغلی دی د اوس دا سایکل ټریک په مطلب اسلام آباد ښار شي ها جوړ کړی دا, او باقاعده سټینډونه جوړ دي او ډېر زبردست انیشیټیو اخیستی دی, او دا یو ډېر د بیسټ انیشیټیو دی. په ځنګل شی هم چې کوم دی موږ په سایکل ټریک جوړ کړو, نو دا یو غټ مطلب چې دا د اسلام آباد د ښار د خلکو دپاره یو ګریټ نیچرل هم انجوای کولی شي سړی او سایکل مطلب هم چلوي شي. سایکل به انجوای کوي, نیچرل بیوټي به انجوای کوي, نور څه غواړي. دا خو په ځنګل چې منګل وي نو ځنګل په کې اندر منګل او بیا چې کوم دی سایکل ہے, نو دا اٹس اے بگ اینڈ گریٹ اپارچونیٹی فار اس. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کا جو انہوں نے اس کو پراپر ٹریک بنایا ہے. ہم پہلے بھی ادھر سائیکلنگ کرتے تھے لیکن پراپر ارینجمنٹ نہیں تھا تو بہت ساری مشکلات بھی آتی تھیں, لیکن ابھی چونکہ انہوں نے بہت ایک منظم اور رینج ایک ٹریک بنا دی ہے, سائیکلنگ ٹریک ہے, واکنگ ٹریک ہے, تو یہ عام پبلک کے لیے ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے. جن کو جنگلی حیات سے پیار ہے یا جو نیچر کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ بہت لمبا سفر نہیں کر سکتے, تو ود ان دا سٹی اٹس اے ویری بیوٹیفل پلیس. سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے اور آپ خود کتنے عرصے سے سائیکل چلا رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 5 سال کے قریب ہو گئے ہیں سائیکلنگ کرتے ہوئے. بچپن کے بعد ایک بہت بڑا گیپ آ گیا اور اس کے بعد پھر تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں دوبارہ اس کو کرتے ہوئے, اور بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, بہت مزہ آتا ہے, نیچر کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. وہ جگہیں جہاں پہ آپ پیدل گاڑی پہ یا کسی بھی وہیکل پہ نہیں جا سکتے وہاں پہ آپ سائیکل پہ جا سکتے ہیں اور نیچر کو, خوبصورتی کو بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں سائیکل چلانے کا رجحان بہت کم ہے, اس کو بڑھانا چاہیے, اور اس کے کمی کی وجہ کیا ہے کہ اس طرف لوگ مائل نہیں ہے سائیکل چلانے کی طرف, اور جو لوگ سائیکل نہیں چلاتے ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں بیسکلی تو ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ پریورٹیز فرق ہیں لوگوں کی, بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے, کاروبار, بزنس, نوکری کے حوالے سے, تو یہ ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے. لیکن اس ایکٹیویٹی کو وہی بندہ کیری آن کر سکتا ہے جو باقی ساری مشکلات سے نکل جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سائیکلنگ کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے
وہ اوور آل جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے وہ ہے اکنامک صورتحال, سیکیورٹی کی صورتحال, اوور آل لوگوں کے جو مسائل ہیں, ظاہری بات ہے ان سے نکلیں گے تو پھر یہ ان چیزوں کی طرف آئیں گے, کیونکہ اس کے لیے ایک پراپر ٹائم چاہیے, آپ کو فٹنس چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اٹھیں گے اور خالی پیٹ آ جائیں گے یا بھوکے پیٹ آ جائیں گے اور سائیکلنگ کر لیں گے. یہ ایک اس کے لیے پراپر آپ کو فٹنس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے سائیکل ویسے چلانا تو چاہیے. سائیکل چلانا بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے لیے کوئی خاص خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی بہرحال آپ کو فٹ ہونا چاہیے. اور بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, ہر بندے کو ضرور اس کو کرنا چاہیے. کم از کم جو بندہ خود نہیں کر سکتا اس کو اپنے بچوں کے لیے یہ ارینجمنٹ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ونس فار آل اس کا ایک خرچہ ہے کہ آپ نے سائیکل لے دی ہے ایک بچے کو تو وہ 5-6 سال کے لیے اس کو مزید ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی چیز کی. تو باقی ادھر ادھر کے خرچوں سے بچنے کے لیے اور یہ ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی میں اس کو انوالو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ جی ہم بڑے عرصے سے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم یہاں پہ آیا کرتے تھے. ایک ٹریک چھوٹا سا ہوتا تھا جو کہ سنگل ٹریک سا تھا اور وہ یہاں سے ہمیں مری روڈ لے کے جاتا تھا. پر ہم نے یہ اس کو چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا اس کو وہ چھوٹی سی چیز نہیں, ہم اس کو ایک بڑا بنائیں گے, کیونکہ بہت عرصے سے یہ یہاں پہ ابینڈن کیا ہوا تھا اور کوئی اس پہ نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو ہمیں ہیلپ کیا اور وہ جو چھوٹا سا ٹریک تھا اس کو انہوں نے بہت بڑا کر کے اور بہت لمبا بھی بنا دیا ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں, آپ کے پاس مختلف آپشن ہیں. 2.8 کلومیٹرز بنتا ہے, 2.1 کلومیٹر بنتا ہے, پھر کچھ ٹوٹل ہمارا جو ٹریک ہے تقریباً 5 سے 5.5 کلومیٹر بن جاتے ہیں. اور یہ پورا شکرپڑیا کے اندر جنگلوں کے اندر جاتا ہے. اور جنگلوں کے اندر جانے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ہمارا کتنا اچھا نیچر ہے, نیچر کے اندر وہ امرس ہو سکیں. اور عام بندہ جو کہ سمجھتا ہے کہ سائیکل نہیں چلا سکتا تو وہ پیدل بھی جا سکتا ہے. تو جنگل ٹریک صرف سائیکلنگ کے لیے نہیں ہے, جنگل ٹریک بیسکلی ہے کہ بندہ آپ جائیں, واک کریں, آرام سے گھومیں, بیکاز یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں ایک نیچر کے قریب لے کر جائے گی اور ہمیں بیسکلی اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر آنے کے پر مجبور کرے گی. سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے اور آپ خود کتنے عرصے سے سائیکل چلا رہے ہیں؟ یار مجھے تو 30 سال سے زیادہ ہو گیا سائیکل چلاتے ہوئے اور پروفیشنلی کرتے ہوئے. اب تو میرے بچے چلاتے ہیں. پر یہ ہے کہ مفید آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ اگر آپ دن میں آدھا گھنٹہ سائیکل چلائیں, اور وہ سائیکل یہ ہے کہ آپ سبزی لینے جا رہے ہیں, کوئی اور دفتر جا رہے ہیں, کوئی چھوٹا کام کرنا جا رہے ہیں, تو آپ کا جو ہارٹ اٹیک یا جو دل کی بیماریوں کا 50% یعنی 50% اس میں کمی آ جاتی ہے کہ اس میں آپ کو اس کا مسئلہ ہو. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سائیکل چلانا کتنی اچھی چیز ہے اور آپ کو کتنا اچھا ہے, کیونکہ صحت ہزار نعمت ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, بس ہم اس کے اوپر محنت نہیں کرتے. تو وہ محنت آپ اگر اپنے پہ کریں گے تو وہی آپ کو اندر رنگ لائے گی اور آپ کی زندگی اچھی گزارے گی اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے اور اوروں کے لیے اچھی زندگی گزارنے کا موقع. پاکستان میں سائیکل چلانے کا رجحان بہت کم ہے, اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا, سائیکل نہ چلانے والوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ہمارا رجحان آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے. کم تھوڑا اس لیے ہے کہ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ روڈ پہ نکلیں گے تو مسئلہ ہوگا, پر اگر روڈ پہ نہیں نکلیں گے تو کوئی یہ نہیں دیکھے کہ سائیکل چلانے والا ہے, کیونکہ آپ کو اپنی جگہ خود بنوانی پڑتی ہے. آپ جب تک نکلیں گے نہیں, جب تک آئیں گے نہیں, تب تک لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ بھی آپ نے سائیکل والے کو بھی جگہ دینی ہے. اسلام آباد میں ماشاءاللہ بہت سائیکل والے اب ہو گئے ہیں. اب وہ آہستہ آہستہ جتنے بھی ہیں گاڑیوں والوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سائیکل والے کو راستہ دیتے ہیں اور وہ بہت خیال کرتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سائیکل والا ہے. تو جب وہ سائیکل والا نہیں ہوگا تو وہ تو آبویسلی آپ کا خیال نہیں رکھیں گے, لیکن جب سائیکل والا نکلے گا تو ہے. تو جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں ان سے میری ہے کہ جی سائیکل چلائیں, پیدل نکلیں, لیکن گھر سے باہر نکلیں, انجوائے کریں, اپنی صحت کے اوپر محنت کریں, بیکاز یہی صحت ہی ہے اور یہی زندگی کے اندر صحت ہے جو سب سے بڑی چیز ہے. خاص کر اس طرح جنگل میں اس طرح کا ٹریک اور پھر سائیکل ہو. بالکل, اگر یہ اس طرح کا جنگل کا ٹریک ہو تو اس سے اچھی چیز تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے کوئی ہو. تو جنگل کے اندر تو جا کے آپ کو وہ نیچر اور وہ جو خوبصورتی ہے, آپ کو پرانا اسلام آباد یاد آ جاتا ہے کہ پہلے کیا اسلام آباد یہاں پہ تھا, وہ آپ یہاں آ کے دیکھ سکتے ہیں. سر یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے سی ڈی اے کا, اور اس میں مل کے جو اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسیشن ہے اس سے بھی بہت اچھی ایفرٹ کی ہے. اور جیسا کہ آج اس کے اندر رائڈ میں چیئرمین صاحب نے خود بھی حصہ لیا ہے, مینگا صاحب نے, اور انہوں نے آگے راول لے کے ٹریک کی بھی ان کو سجیشن دی میں نے. تو کیونکہ میں ابھی بھی جو ہے نا رائڈ کر کے بنی گالا سے آیا ہوں یہاں پہ, تو سائیکل چلا کے میں یہاں پہنچا ہوں ادھر سے. تو بنی گالا سے یہاں تک کتنا کلومیٹر بنتا ہے؟ یہاں سے بنی گالا تقریباً یہاں تک 10 کلومیٹر بن جاتا ہے, اور ابھی میں سائیکل چلا کے واپس جاؤں گا.
تو اس میں یہی ہے کہ یہ بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے لیے بھی جو چیئرمین صاحب سے ڈسکشن ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ راول لیک میں بھی ٹریک اس طرح بناتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ہے اس کو لیڈ کریں، آپ ہماری ٹیم کے ساتھ کام کریں، ورک کریں، اور اس کو ہم انشاءاللہ اس کو بھی وہاں بنائیں گے. اور وہ بھی بہت سینک ایریا ہے، اور اس میں ان کے جو سپروائزر سی ڈی ہے کہ ماشاء اللہ انہوں نے یہاں بھی بڑا زبردست کام کیا، اور چلو وہاں بھی ایسا کام ہوگا تو یہ بہت اچھی مطلب جو ہے نا کاوش ہے سی ڈی اے کی. سائیکل چلانا صحت کے لیے آپ کے خیال میں کتنا فائدہ مند ہے، اور آپ خود کتنے عرصے سے سائیکل چلا رہے ہیں؟ آپ نے بنی گالا کی بات کی تو آپ نے ایک پیٹرول بھی بچایا ہے، اور دوسرا صحت کے لیے بھی اچھا ہے. صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. نہیں بالکل اچھا ہے. نہیں میں اکثر بنی گالا سے جب نکلتا ہوں سائیکلنگ کرنے، مجھے اس اوور آل آپ کے جو سوال ہے جس کے اوپر کہ کتنا عرصہ ہو گیا سائیکلنگ کرتے ہوئے، تو مجھے 4-5 مہینے میں نے سائیکلنگ کرنا اسٹارٹ کیا ہے پراپرلی. تو اور لیکن سے بہت فائدہ ہوا ہے صحت کے لحاظ سے بھی، اور جو آپ کی اوور آل آپ کا جو آپ کی جو آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا، جو جیسے ہم سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، جیسے میری ذرا جو جاب جو ہے کمپیوٹر اس کے انجینئر کی ہے، سارا دن بیٹھ کے کرنے والا آفس ورک ہے. تو آپ جب یہ آپ ایسی ایکٹیویٹی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ٹیک پارٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے نا اوور آل آپ کے جو آپ کا ورک انوائرمنٹ میں بھی آپ کافی بہتر ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو ہے بہت اس میں جو ہے بہتر آپ کو جو ایک انوائرمنٹ مل جاتا ہے. اور اسپیشلی اسلام آباد جو ہے، اسلام آباد تو بہت ہی مطلب جو ہے نا ایک بلیسنگ ہے کہ یہاں پہ جتنا گرین ایریا ہے اتنا کچھ ہے، اور اس میں لوگ اس کو جو ہے انوائرمنٹ کو جیسے اسپیشلی ٹریلز بھی ہیں، لوگ وہاں پہ بھی جاتے ہیں اس میں ہائیکنگ کے لیے بھی، لیکن سائیکلنگ کی بھی ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے. اسلام آباد کی روڈز بہت اچھی ہیں، انوائرمنٹ کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. تو اس میں بہت اچھا ہے کہ لوگ اس پاکستان میں سائیکل چلانے کا جو رجحان ہے بہت کم ہے، اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے ٹریک نہ بنانے کی وجہ سے، اور دوسرا نہ سائیکل چلانے والوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے سائیکلنگ سب لوگوں کو کرنی چاہیے، اور جو سائیکلنگ ہے اس میں اب تو ماشاءاللہ کافی رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اس کے اندر اوور آل جتنے بھی اسلام آباد میں سائیکلنگ گروپس ہیں، اور اوور آل پاکستان میں ہی جتنے بھی سائیکلنگ کے گروپس ہیں، جو چاہے لاہور ہو کراچی ہو، تو یہ لوگ بڑا اچھا اس میں وہ اگر پرفارم کرے. تو بیسیکلی یہ جو سائیکلنگ گروپس ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز پرووک ہوئی ہیں، اور لوگوں کو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز اس کا چانس ملا ہے، اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم بھی ملا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سی ڈی اے کا بھی ماشاءاللہ بڑا تعاون ہے اس کے اندر کہ وہ اب انہوں نے اس طرح کے ٹریکس اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس طرح کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو خالی روڈز ہوتی تھیں یا لوگوں کے لیے گھومنے کے لیے پارک ہوتے تھے، لیکن اب دیکھیں جیسے ہمارے ساتھ اسپیشلی سائیکلنگ ٹریکس ادھر آپ روڈس پہ جائیں تو روڈ پہ بھی جیسے ہائی وے پہ اس پہ بھی انہوں نے ایک ایکسپریس وے پہ اسپیشل سائیکل ٹریک ایک سیپریٹ بنایا ہے روڈ کے ساتھ کہ جیسے سائیکل چلانی ہے وہ اس میں چلائے. تو یہ بہت اچھی ایک لحاظ سے جو ہے کاوش ہے سی ڈی اے کی بھی، اور اس میں لوگوں کو بھی. تو انشاءاللہ یہ رجحان اور بھی بڑھے گا اور لوگ اس سائیکلنگ کی طرف اور بھی آئیں گے. اسلام آباد شکرپڑیا جنگل میں سائیکل جو مطلب ٹریک بنا ہوا ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ نہیں، یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے سائیکلنگ کو فروغ دینے کے لیے کہ سائیکلنگ ایک بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے بہت زیادہ دیکھے ہوں گے پارکس کے اندر رننگ ٹریکس ہوتے ہیں، واک کے لیے ٹریکس ہوتے ہیں. تو پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا سائیکلنگ کے لیے کہ آپ کچھ فورن کنٹریز میں دیکھیں وہاں پہ سائیکلنگ کو بہت فروغ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسپانسر کرتے ہیں لوگ سائیکلسٹ کو، تو ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے سی ڈی اے کی طرف سے کہ انہوں نے یہ سائیکل ٹریک بنایا ہے، وہ بھی جنگل میں. جی. تو کیا کہیں گے سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے، اور آپ خود کتنے عرصے سے سائیکل چلا رہے ہیں؟ میں سائیکلنگ کر رہا ہوں 5 سال سے. ٹھیک ہے. تو سائیکلنگ کرنا صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے. آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں، ادر اٹ سائیکلنگ، واکنگ اور رننگ، کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، بس آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے. پاکستان میں سائیکل چلانے کا رجحان بہت کم ہے، اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ اور وہ نوجوان یا باقی لوگ کے لیے آپ کا سائیکل نہ چلانے والوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل ماڈرن سوسائٹی کا دور جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ زیادہ تر وہیکلس کا دور ہے، زیادہ تر آ گیا، لوگ موٹر بائک کو ترجیح دیتے ہیں، گاڑیوں کو ترجیح دیتے ہیں. تو ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے سائیکل جس میں آپ کا تو ٹھیک ہے ٹائم تو کنزیوم ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیلتھ کا آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے کہ آپ صحت مند رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سائیکل چلانا چاہیے. جی سائیکل ڈیفینیٹلی چلانا چاہیے آپ کو. سائیکلنگ آپ کو صحت کے لیے ضروری کرنی چاہیے. نہیں، بہت اچھی شروعات کی انہوں نے، اور ایسے میرے خیال میں پورے اسلام آباد میں ہونا چاہیے جگہ جگہ پہ. مرگا ہل اتنا کچھ ہے وہاں پہ، تو میرے خیال میں ڈاؤن ہل کے لیے بڑی زبردست جگہ ہے. اگر تھوڑے بہت اگر اس سائڈ پہ بھی چلیں، کیونکہ ہم لوگ پروفیشنلی ہمارے لیے یہ جو ہے اتنا مزہ نہیں آتا. ہمیں زیادہ جو ہے وہ اسٹیپ ہو، زیادہ اوپر سے ہو، نیچے اس طرح گلیات سے ہم کرتے ہیں، ڈاؤن ہل کرتے ہیں. اس طرح کوئی ٹریک ہونا چاہیے یہاں پہ مرگلا ہل میں بھی. ممالک خاص کر یورپ سائڈ میں لوگ آج بھی سائیکل استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی استعمال کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. تو
फिज़िकली आप सही रहते हैं। अब मेरे जैसे उम्र में मैं अब माशाल्लाह 65 ईयर्स मेरी एज है, 2 दफ़ा कैंसर सर्वाइव कर चुका हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तो साइकिल मैं चला रहा हूँ। जब से कोविड शुरू हुआ तो उसके बाद सब कुछ बंद हो गया था, उसके बाद फिर मैं साइकिलिंग शुरू कर दी। साइकिल चलाने के मतलब फ़ायदे के हवाले से क्या कहेंगे? आपको इसने कितना फ़ायदा दिया और कब से ये साइकिल चला रहे हैं? ये मैंने कोविड जब शुरू हुआ ना जी, उस ज़माने मैंने शुरू किया, बचपन में चलाई मगर उसके बाद अभी शुरू किया। इसके फ़ायदे ये हैं कि जी आप मेंटली फिज़िकली आपके हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटिक हो, कुछ भी हो, मतलब हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें आपके जो है ना वो जॉइंट्स पर भी असर नहीं पड़ता। जिस तरह अगर आप भागते हैं या हाइकिंग करते हैं उसमें आपके घुटनों पे या स्ट्रेन बनता है, इसमें वो मसला नहीं है। तो ये साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे बेहतर एक्सरसाइज कोई नहीं है। पाकिस्तान में साइकिल चलाने का रुझान बहुत कम है, इसकी आपके ख्याल में वजह क्या है? और दूसरा, साइकिल ना चलाने वालों के लिए आपका पैगाम क्या है? देखें जी, वजह यही है, अब देखें आप इस तरह के ट्रैक बनाएंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, टीवी पे ज़रा लोगों को बताएंगे, अवेयरनेस देंगे कि यार ये इस तरह है, लोगों को देखेंगे, देख के लोग फिर आगे से अट्रैक्ट होते हैं, फिर इंशाल्लाह लोगों। आपका जो उम्र है 65, लेकिन अभी मतलब ज़बरदस्त, और बस अल्लाह का करम है जी, शुक्र है उसका, उसकी ज़ात का। ज़्यादा साइकिल चलाने का भी फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है, ये इसी का एक नतीजा है जी। तो उसमें आपको बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं सारी, अगर कोई हो भी तो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। जी देखें, हम लोग माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया, हमें 3-4 साल लगभग हो गए। हम लोग इस्लामाबाद में एक क्लब है जो माउंटेन बाइकिंग से रिलेटेड है, MTB इस्लामाबाद। तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं और हम काफ़ी जगहों पे जाते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैक्स हम करते हैं। और ऑफ रोडिंग साइकिलिंग को हमने इस्लामाबाद में बड़े हाई लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया है। तो अभी ये जो रिसेंटली जो जंगल ट्रैक बना है, इसकी एक अफादियत ये है कि ये एक तो काफ़ी पुराना ट्रैक है, इसको उन्होंने CDA ने, इनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने दोबारा इसको रिवाइव किया है। इस रिवाइव करने के बाद अब ये होगा कि लोगों का थोड़ा सा ये कल्चर एक डेवलप हो जाएगा कि यार आपने साइकिल चलानी है, क्योंकि ये बड़ी ईजी एक्सेस है। हम पहले माउंटेन बाइक पे क्या करते थे, हमें मारगला हिल्स में जाना पड़ता था, काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक्स होते थे। तो ये बड़ा बेसिक सा जंगल ट्रैक है और बड़ा एडवेंचरस भी है अपने एंड पे। तो इसके लिए ये है कि ये बिल्कुल एक तो लोगों को नेचुरल माहौल भी है, एक नेचुरल माहौल है, एक जंगल की एनवायरनमेंट है, और आप बिल्कुल सिटी लाइफ से, स्ट्रेस से, शोर शराबे से दूर होंगे, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करेंगे। अगर आपको कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, आप हफ्ते में एक दफ़ा आएँ, अपनी साइकिल लेकर आएँ और इस ट्रैक पे चलें। यकीन माने कि ये कोई दवाई खाने से, मेडिसिन लेने से, डॉक्टर के पास जाने से लाख दर्जे बेहतर इलाज है। साइकिल चलाना सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखें, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं, हमारे ग्रुप्स में भी माशाल्लाह साइकिलिंग करते हैं। कई लोग थे जो टोटली मेडिकेशन के ऊपर थे, उनको कोई काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे, उन लोगों ने रेगुलर साइकिलिंग शुरू की है। आप यकीन माने उनकी जो बेसिक मेडिसिन है ना, उन्होंने वो मेडिसिन छोड़ दी हैं। तो इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। इंसान आप 5 से 10 साल अपने आप को यंग कर लेंगे अगर आप इसी तरह रूटीन में साइकिलिंग करते रहेंगे। आप खुद कब से चला रहे हैं? मुझे लगभग, वैसे तो हमने बचपन में बहुत चलाई है, लेकिन बीच में ज़ाहिर बात है फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो काफ़ी गैप आ गया था। अब कोई हमें 7 से 8 साल हो गए हम रेगुलर साइकिलिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साइकिल चलाने का रुझान बहुत कम है, इसकी आपके ख्याल में वजह क्या है? और दूसरा, उन लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है जो साइकिल नहीं चलाते? मेन जो वजह मुझे नज़र आती है, बेसिकली हम लोगों ने ना इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से खुद ही बाहर कर दिया। हालांकि ये आप देखें, एक वक्त था जब पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, गाड़ियाँ कम थी, मोटरसाइकिल्स कम थे, लोग साइकिल पे ही दफ्तर भी आया जाया करते थे, अपने रोज़मर्रा के काम भी सर अंजाम देते थे। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को दोबारा इस तरफ आना चाहिए। हम तो इसके लिए सरदोड़ कोशिश कर रहे हैं। फिर CDA ने इतना अच्छा एक इकदाम किया है, प्लस उन्होंने चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस ट्रैक को बाकायदा डेवलप किया है। तो अब ये होगा कि ये हर नए आने वाले बंदे के लिए भी बड़ा आसानी तरीके से वो इसमें दोबारा इन हो सकता है। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस्लामाबाद में साइकिलिंग ग्रुप्स हैं जो कि इस चीज़ को प्रोमोट कर रहे हैं। तो जब तक मैं 6-7 साल पहले की बात करूँ तो हम जब एक राइड अनाउंस करते थे, हम वीकली राइड्स करते हैं इस्लामाबाद में, तो एक राइड पे 5 से 10 लोग आते थे। अब अगर हम वीकली राइड अनाउंस करते हैं, आप यकीन माने 40 से 50-60 लोग भी आ जाते हैं। और फिर मेगा राइड्स होती हैं तो उस पर तो माशाल्लाह ज़्यादा। तो आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ रहा है, और ये इस तरह के अगर मज़ीद इक़दामात किए गए, मज़ीद साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए गए, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि मज़ीद लोगों में अवेयरनेस आएगी। बाहर के ममालिक में, ख़ासकर नज़दीक मार्केट्स में अगर कोई चीज़ ज़रूरत हो तो लोग साइकिल पे जाते हैं। यहाँ पे भी मतलब इस चीज़ की तरफ तवज्जो मतलब देनी चाहिए, लोगों को नज़दीक मार्केटों में मोटरसाइकिल मतलब साइकिल पे जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो इसके हक़ में हूँ। गाड़ियों से बचना चाहिए, वो वैसे भी माहौल दोस्त नहीं है। आप इतना फ्यूल भी कॉस्टली आपको पड़ता है, प्लस अपनी सेहत को भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो साइकिल की तरफ आने से ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी सेहत भी बनाएंगे, अपनी कॉस्ट भी बचाएंगे, प्लस आप एनवायरनमेंट को भी सिक्योर कर रहे होते हैं। तो इसमें तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। बहुत अच्छा राय अमल था
اور اس سے جو پبلک ایٹ لارج کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز گرومنگ کے لیے اور ہونی چاہیے تاکہ جو کام سے ہٹ کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مل سکے۔ یہاں پہ آ کے ویسے ذہنی سکون بھی ملتا ہے، جنگل ہے اور پھر سائیکل ٹریک بھی ہو، اور اس کے علاوہ سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور آپ خود بھی چلاتے ہیں؟ جی اصل میں یہاں کی شکرپڑیاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ یہاں پہ آپ کو درخت ملتے ہیں اور فرینڈلی ایٹماسفیئر ہے، تو یہاں پہ جو سائیکلنگ کا یہ جو ٹریک ہے، اس سے سائیکلنگ ویسے بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں یہ اس طرح کے جو ٹریک اور یہ اقدام جو سی ڈی اے کرتا ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں سائیکل چلانے کا رجحان بہت کم ہے، اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے، اور کیا لوگوں کو سائیکل چلانا چاہیے، پیغام کیا دیں گے؟ اب چینجز آ رہی ہیں، اب لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سپورٹس کی طرف، سائیکلنگ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ مزید ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس میں اور اضافہ آئے گا۔ صحت کے لیے مائل ہونا بھی چاہیے، سائیکل ہو یا ٹریل پہ جانا ہو یا پارک میں ورزش کرنا ہو، تو میرے خیال میں جاگنگ کرنا ہو تو مطلب صحت کی بہتری کے لیے، اچھے صحت کے لیے اس طرح کی چیزیں ضروری ہے۔ جی جی، یہ بہت ضروری ہے، ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کتن کو اسلام آباد شکرپڑیا په ځنګل کې د سایکل د ټریک ته جوړولو په حواله سره چې کوم دلته راغلي خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. سایکل چلول ډېر ضروری دي، د صحت هم فایده ده او د نه علاوه د پټرول هم بچت دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي، د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.